الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ جن پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک چھونا، بے چھوئے زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیات یا حروف مقطعات لکھے ہوں، یہ سب حرام ہے۔ البتہ لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے تعویذ کو پہننے یا چھونے میں ذائقہ نہیں۔ اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے۔ کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے، یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کے لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، یا کسی ایسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی صورت میں انا للہ و انا الیہ راجعون یا ثنا کی نیت سے پوری سورہ فاتحہ پڑھنا، یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں۔ یہ ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تینوں کل بلا لفظ کل بانیت ثنا پڑھ سکتے ہیں، لفظ کل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ بے وضو کو قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں ذائقہ نہیں۔ جس برتن یا کٹورے یا سورت یا آیت قرآن لکھی ہو بے وضو اور اس کو چھونا حرام ہے۔ اس کا استعمال سب کے لیے مکروہ ہے، ہاں خاص بانیت شفا اس میں پانی وغیرہ ڈال کر پینے میں حرج نہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی دوسری زبان میں ہو اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک ہی کا حکم ہے۔ اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے۔ اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ برسات میں یا نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں وضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا۔ فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تثلیث کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر جاری پانی بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی۔ اگر غسل خانے میں شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے نہانے میں منہ یا پیٹھ
قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجا خانے میں بھی اس طرح احتیاط فرمائیے۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر اندر ہو، لہٰذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 درجے کے زاویہ کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ جمعہ کے دن، عید الفطر، بقرعید، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ اور احرام باندھتے وقت نہانا، ان سب صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ جس پر چند غسل ہوں، مثلاً احتلام بھی ہو، عید بھی ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو، تو تینوں کی نیت کر کے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا۔ لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے۔ بارش وغیرہ میں بھی نہائیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ لباس تنگ ہو یا زور سے ہوا چلی یا بارش یا ساحل سمندر یا نہر وغیرہ میں اگرچہ موٹے کپڑے بھی میں نہائے اور کپڑا اس طرح چپک جائے کہ سطر کے کسی کامل عضو مثلا ران کی مکمل گولائی کی حیت یعنی ابھار ظاہر ہو، ایسی صورت میں اس عضو کی طرف دوسرے کا نظر کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی حکم تنگ لباس والے کے سطر کے ابھرے ہوئے عضو کامل کی طرف نظر جانے کا ہے۔ حمام میں تنہا ننگے نہائیں اور ایسا پاجامہ پہن کر نہائیں کہ اس کے چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ مت کیجیے۔ زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہو جائیں تو کلی کیجیے، ناک میں پانی چڑھائیے اور گردن سے نہائیے اور سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجیے، غسل ہو جائے گا۔ بعد صحت سر دھو ڈالیے، پورا غسل نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں۔ اگر بالٹی کے ذریعے غسل کریں تو احتیاطاً اسے سٹول وغیرہ پر رکھ لیجیے تاکہ بالٹی میں چینٹے نہ آئیں۔ نیز غسل میں استعمال کرنے کا مگ بھی فرش پر نہ رکھیے۔ بال میں گرا پڑ جائے تو غسل میں اسے کھول کر پانی بہانا ضروری نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔